سامعین محترم، پچھلے کلپ میں ہم نے عبادت کے بارے میں چند مسکنسیپشنز کا ذکر کیا تھا، جس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، اور چونکہ زندگی کے باقی سارے معاملات کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت کا حصہ نہیں ہیں، تو ان معاملات میں ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو مد نظر رکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ پھر ان معاملات کو ہم اپنی مرضی سے یا معاشرے کی مرضی سے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں مسلمانوں کے اندر یہ کنسیپٹ دنیا میں موجود دوسرے بہت سے مذاہب سے آیا۔ دنیا میں دیگر بہت سے مذاہب جیسے بدھزم ہے، جوئزم ہے، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، سینکڑوں مذاہب ہیں۔ مسلمانوں نے بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ جیسے وہ سارے کے سارے مذاہب ہیں، اسلام بھی ایک مذہب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مذہب تو نام ہوتا ہے چند بیلیفز کا، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ سم ریچولز، رسومات اور پریکٹسز وجود میں آتی ہیں۔ جیسے اسلام کا جو مذہبی سیکٹر ہے، اس میں ہمارے بلیفز میں کیا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ بلیفز ہیں سارے، اور اس کی بنیاد پر پھر چند پریکٹسز ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام اٹ از ناٹ اے مذہب، یہ ایک دین اور سسٹم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے جس جگہ بھی قرآن پاک میں اسلام کا ذکر کیا، اس کا ذکر بطور دین کیا، کسی ایک جگہ بھی اس کا ذکر مذہب کے طور پہ نہیں کیا۔ اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین صرف مذہب کے متعلق انسان کو گائیڈ نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی انسان یا انسانیت کو پوری زندگی میں جتنے مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان ساروں کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اور یہی اصل میں اللہ رب العزت نے پھر اسی لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر، اس دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ نہ ہو کہ صرف مذہبی معاملات میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کرو، اور باقی زندگی کے معاملات کو شیطان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حل کرنا شروع کر دو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی باقی معاملات میں بھی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 ہے۔ اب دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا اللہ سلام پھیرنے سے پہلے سب سے بڑا ہے؟ کیا اللہ مسجد میں اور مصلی پہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں، وہ تو ہر وقت اور ہر جگہ سب سے بڑا ہے۔ وہ معبود ہے۔ وہ جب معبود وہ ہوتا ہے جس کے احکامات پہ چلا جائے، جس کی عبادت کی جائے، اور ہم عبد ہیں۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور غلام کوئی جز وقتی نہیں ہوتا، جز وقتی تو ملازم ہوتا ہے۔ تو جب وہ معبود 24 گھنٹے کے لیے ہے اور ہم عبد اور غلام 24 گھنٹے کے لیے ہیں، تو پھر عبادت کتنے گھنٹے ہونی چاہیے؟ کیا 5 وقت مسجد میں صرف عبادت ہونی چاہیے؟ نہیں، عبادت تو ہر جگہ ہونی چاہیے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ شادی پہ ہیں، آپ مرگ پہ ہیں، آپ کسی جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ استاد کے منصب پہ ہیں، آپ شوہر ہیں، بیوی ہیں، باپ ہیں، بیٹا ہیں، بیٹی ہیں، آپ 24 گھنٹے اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند ہیں۔ یہی اسلام کا جو عبادت کا کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیں، آپ نماز، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نوافل نمازیں بھی پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، صائم الدہر ہے، وہ ہمارے نزدیک دیندار تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ایک مذہبی شخص ہے۔ وہ دیندار تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ زندگی کے سارے معاملات اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق نہیں چلاتا۔ آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ مذہبی ہیں جب تک آپ یہ میک شور نہیں کرتے کہ جو میڈیسن آپ لکھ کے دے رہے ہیں وہ غیر معیاری اور غیر ضروری تو نہیں ہیں، اور کیا ان کے عوض آپ کوئی اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے مراعات حاصل تو نہیں کر رہے۔ اگر آپ میک شور کرتے ہیں تو پھر آپ دیندار ہیں۔ آپ استاد ہیں تو آپ میک شور کریں گے کہ آپ سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کیا وہی مٹیریل ڈیلیور کر رہے ہیں جو آپ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر میں جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اگر تو آپ وہی مٹیریل اور اسی جانفشانی کے ساتھ انسٹیٹیوٹ میں بھی اپنا سارے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو پھر آپ دیندار ہیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ مذہبی ہیں۔ آپ ایک باپ ہیں تو کیا آپ اپنی بیٹیوں کو
وراثت میں سے حصہ دے رہے ہیں؟ اور کیا جب آپ شادیوں کے معاملات طے کرتے ہیں تو ان کی خواہشات کو اور ان کی چوائس کو مد نظر رکھتے ہیں؟ اور کیا آپ جب شادی کے فنکشنز کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں، اس کے حلال حرام کو، اس کے پردے کے احکامات کو مد نظر رکھ رہے ہیں؟ اور اگر تو آپ رکھ رہے ہیں پھر آپ بھائی ہیں ایک، کیا آپ اپنے دوسرے بھائی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے؟ کیا آپ اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ دیندار ہیں۔ اگر یہ سارے معاملات آپ اسی طرح ہی چلا رہے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا تو آپ اللہ کی نظر میں بھی دیندار ہیں، ورنہ آپ اللہ کی نظر میں دیندار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ صرف عبادات کے چند جو مذہبی چند رسومات ہیں ان میں اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کے احکامات کو مد نظر رکھ لیا اور باقی معاملات میں اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ ایسے نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اور عبادت کا صحیح کنسپٹ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔